لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ایک یہ سوال ہے کہ بلی کا جوٹھا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ یہ ایک سوال ہے، چونکہ آج کل بلی پالنے کا چلن ایک تعداد ہے کہ لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، اور بڑے شوقیہ طور پر لوگ بلی ہزاروں روپے کی خریدتے ہیں، اور ان کے رہنے سہنے کھانے پینے کا ایک اعلیٰ انتظام بھی لوگ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بلی پالتا ہے تو ان کے لیے یہ بیان نہایت اہم ہے کہ بلی کا جو جوٹھا ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، چوپائے ہوں یا پرند، ان کا جوٹھا پاک ہے۔ یاد رکھنا چاہیے جو بھی پرندے حلال ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، اسی طرح جو چوپائے جو جانور حلال ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا جوٹھا پاک ہے، جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، کبوتر، تیتر، بٹیر وغیرہ۔ ایسے ہی جو مرغی چھٹی پھرتی ہے اور غلیظ پر منہ ڈالتی ہے، اس کا جوٹا مکروہ ہے۔ جو مرغیاں کھلی پھرتی ہیں اور غلیظ چیزیں، ناپاک گندی چیزیں کھاتی پھرتی ہیں، ایسی مرغی یا ایسے مرغے کا جو جوٹھا ہے وہ مکروہ ہے۔ اور اگر مرغی ہے لیکن بند رہتی ہے، مرغا مرغی ہے لیکن وہ بند رہتی ہے، کھلی یوں گھومتی پھرتی نہیں ہے، تو اگر بند رہتی ہے اور پاک دانے انہیں کھانے کے لیے ڈالے جاتے ہیں تو پھر ان مرغیوں کا جو جوٹھا ہے وہ پاک ہے۔ اور گھوڑے کا جوٹھا بھی پاک ہے۔ سور، کتا، شیر، چیتا، بھیڑیا، ہاتھی، گیدڑ اور دوسرے درندوں کا جوٹھا ناپاک ہے۔ جو درندے ہیں، چاہے سور ہو، کتا ہو، شیر ہو، چیتا ہو، بھیڑیا، ہاتھی، گیدڑ، اس طرح کے جو درندے ہیں، ان درندوں کا جو جوٹھا ہے وہ ناپاک ہے۔ اور گھر میں رہنے والے جو جانور ہیں، جو گھر ہی میں رہتے ہیں، جیسے بلی، چوہا، سانپ، چھپکلی، ان کا جوٹھا مکروہ ہے۔ بلی کا بھی جوٹھا مکروہ ہے۔ سوال چونکہ بلی کے تعلق سے ہی تھا، تو بلی کا جوٹھا یاد رکھیے گا کہ بلی کا جو جوٹھا ہے وہ مکروہ ہے۔ پانی میں رہنے والے جو جانور ہیں، پانی میں رہنے والے جانوروں کا جوٹھا پاک ہے، خواہ ان کی پیدائش پانی میں ہو یا نہ ہو۔ اور گدھے، خچر کا جوٹھا مشکوک ہے۔ یہ بار شریعت جلد 1 حصہ 2 کی صفحہ 342 اور 343 سے یہ خلاصہ پیش کیا ہے۔ تو بہرحال بلی جو ہے، بلی کے ساتھ ساتھ اور جو دیگر جانور گھر ہی میں رہتے ہیں، ان کا جوٹھا مکروہ ہے۔ مکروہ ہو جانے کا کیا مطلب؟ اگر دوسرا کوئی پانی موجود ہے تو استعمال میں اس پانی، اچھا پانی، خاص پانی، خالص پانی، جس میں کسی بھی طرح کی اس طرح کے معاملات نہیں ہوئے ہوں کہ بلی نے منہ ڈال دی ہے، اگر دوسرا مطلق اور کلیئر پانی موجود ہے تو اس پانی کا استعمال نہیں کریں گے، اور اگر دوسرا پانی نہیں ہے تو اس پانی کے استعمال میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔